محمد لو اللہ نے روزگار کا انتظام کر دیا۔ شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا، اس میں آپ بھی تھے۔ آپ کے ساتھ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ آپ کے سبھی چاچا آپ کو رخصت کرنے آئے۔ ابو طالب آگے آگے تھے۔ ان لوگوں نے جدا ہوتے وقت بڑے پیار سے کہا، خدا یہ سفر مبارک کرے، تجارت میں خوب برکت دے اور خیریت سے واپس لائے۔ میسرہ کو بھی وصیت کی کہ دیکھو میسرہ، محمد کا خیال کرنا، کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ ساری چیزیں پھر سامنے آتی رہیں جو اب پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچ گیا اور پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کی ہمدردیاں اور خیر خواہیاں اب کو حاصل تھیں، اب بھی ان کے لیے بہترین رفیق سفر اور سراپا خیر و برکت تھے۔ رہا خدیجہ کا غلام میسرہ تو نہ پوچھئے، اس کا کیا حال تھا، جیسے وہ اب کا غلام ہو۔ بے حد محبت کرتا، ہر وقت خیال رکھتا، آپ کی کسی بات کو نہ ٹالتا۔ جو کچھ سامان ساتھ تھا، اس کی اپنے بڑی کامیابی سے تجارت کی، ایک ہوشیار تجربہ کار اور خوش تدبیر انسان کی طرح۔ پھر کسی کے ہاتھ کچھ بیچا تو بڑی خوش اخلاقی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے، کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو بڑی دیانتداری سے۔ پھر واپس ہوئے تو خدیجہ نے جو فرمائشیں کی تھیں اور جو سامان منگوایا تھا سب ساتھ لائے۔ کیا کاروبار کی ان مشغولیتوں میں اب کے معمولات چھوٹ گئے؟ نہیں، اب اسی طرح تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے رہتے۔ لوگوں کے حالات جدا جدا تھے، ان کے مذاہب مختلف تھے، ان کے عقائد ایک دوسرے سے الگ تھے۔ آپ ہر ایک کو عقل کی ترازو میں تولتے، ان میں کون صحیح ہے، کس حد تک صحیح ہے۔ گھنٹوں بیٹھے اسی غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ جہاں قافلے کا پڑاؤ تھا اس سے قریب ہی ایک بہت بھاری درخت تھا۔ ایک روز معمول کے مطابق آپ اسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میسرہ ادھر الفادیر کچھ کام دھام میں مصروف تھا۔ پاس ہی ایک گرجا گھر تھا، اس میں سے ایک راہب نکلا اور میسرہ کے پاس آیا۔ یہ تھا نستور راہب۔ میسرہ یہاں تجارت کی غرض سے ہر سال آتا تھا، ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔